يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. یہ وہ بادشاہ تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل عطا فرمائے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بادشاہت کے اور دفاع کے اسباب اور وسائل ہیں وہ سارے انہیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مشرق کی طرف گئے، مغرب کی طرف گئے، شمال میں گئے، جنوب میں گئے، اور یہ ساری دنیا پر گئے اللہ رب العالمین کے راستے میں. جنہوں نے جہاد کیا اور جہاں جہاں یہ جاتے رہے وہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرتے رہے. تو یہ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے. وہ یہ بات کہا کرتے تھے، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه. کہا کہ جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے عذاب دیں گے اور وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے عذاب دے گا. اور جو ایمان لے آئے، نیک عمل کر لے، اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے لیے بہت اچھی جزا رکھی. تو ان کے اس قول سے جس کو اللہ تعالیٰ نے صورت میں نقل کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ نیک انسان تھے، اللہ والے تھے اور عدل و انصاف پر مبنی کام کرنے والے تھے. کئی مہمات پر روانہ ہوئے، مشرق میں گئے، مغرب میں گئے. تو ایک دفعہ یہ مغرب کے جانب اپنی مہم مکمل کرتے ہوئے مشرق میں آتے ہیں. وہ ایک جگہ پہ آ کر کے رک گئے. لوگوں نے ان سے شکوہ کیا کہ ان یاجوج و ماجوج، یہ یاجوج اور ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو زمین پر فساد کرتے ہیں. وہ آپ ایسا کریں ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. وہ آپ نے کہا ٹھیک ہے. یہ تانبا لایا گیا، اسے پگھلایا گیا، اس کی دیوار بنائی گئی. پھر اس کے بعد آگ جلا کر اس دیوار کو دہکایا گیا اور اسے اور مضبوط کر دیا گیا. اب یہ فرمانے لگے کہ اب یہ دیوار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم نے بنا دی اور یہ اللہ کے حکم سے قائم و دائم رہے گی جب تک وہ چاہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے، ایک فتنہ اور آزمائش ہے. یہ روزانہ آ کر اس دیوار کو توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، مگر کل کا شام ہونے پر وعدہ کر کے واپس پلٹ جاتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کہتے. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے یہ انشاءاللہ کہہ دیں گے اور اگلے دن آ کر باقی دیوار بھی توڑ دیں گے اور یہ دنیا میں آئیں گے، یہاں پر عوام میں، بستیوں میں فساد برپا کر دیں گے. اور بالآخر یہ اللہ رب العالمین دنیا میں فساد برپا کر کے اس سے جنگ کرنے کے لیے آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ انہیں زہر آلود کر کے ان کی طرف پلٹائے گا اور یہ پھر سارے مر جائیں گے. تو یہ ایک فتنہ ہے. ہمارے بعض دفعہ لوگ یہاں پر کہتے ہیں، کوئی محقق یہ کہتا ہے یہ دیوار چین جو ہے یہ اسی کا پیش خیمہ ہے اور یہ چینی جو ہے چائنیز یہی یاجوج ماجوج ہے. ویسی بات کرتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے درمیان ایسی دیوار بنا دی گئی. اب وہ عام انسانوں کے پاس نہیں آتے، اے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی، اے وہ انسانوں کی مخلوق ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا سے اس کے ظلم اور جبر کی وجہ سے دیوار میں آڑ بنا کر انہیں وہاں پر قید کر دیا ہے اور اب ان کے معاملات وہاں ہیں اور قیامت سے پہلے وہ لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش بنیں گے. احادیث میں اس کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورت کے آخر میں حقیقی کامیابی کا راز بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، آپ میں سے کون ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ یقیناً سارے ہی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. پہلا کام ہر بندہ نیک عمل کرے، صالح عمل کرے. دوسرا کام وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے شریک نہیں ٹھہرانا. یہ دو کام آپ کر لیں، اللہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ عقیدہ توحید ہے، شرک نہیں، اور نیک عمل ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے. یہ سورت مکی سورت ہے اور ہجرت حبشہ سے پہلے یہ نازل ہوئی. یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور مسلمانوں کو عیسائیوں کے عقیدوں سے آگہی دینے کے لیے
اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی چونکہ ہجرت کی اور یہاں سے گئے، تو ان کی زندگی کا یہ حصہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ جب مسلمان ہجرت حبشہ کر کے وہاں پر پہنچ گئے تو مشرکین مکہ بھی پیچھے چلے گئے، جا کر کے نجاشی جو بادشاہ تھا وہاں کا، اسے بھی اور اس کے وزیروں کو بھی کہا کہ یہ ہمارے باغی ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کریں، اپنے ملک سے جلا وطن کر دیں۔ تو وہ رحم دل آدمی تھا، اس نے کہا کہ ایسے بات نہیں بنے گی، پہلے میں ان کو بلاتا ہوں، تمہیں بھی بلاتا ہوں، ان سے میں مدعا سنتا ہوں، ان کے پاس ہے کیا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نجاشی کو یہ سورہ مریم کی پہلی آیات پڑھ کے سنائی، تو نجاشی نے تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام جتنا یہ تنکا ہے نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے۔ جو قرآن نے بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام واقعتاً وہی، ہم بھی غلوف کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، اور اس نے ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور امن و امان سے اپنے ملک میں پناہ دی۔ تو یہ ہجرت حبشہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تاکہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے عقائد سے آگاہی ہو جائے اور جو صحیح بات ہے اس کا علم ہو جائے۔ آیت نمبر 1 سے 15 تک اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، خاص کر زکریا کا واقعہ کہ جب انہوں نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو کہا یہ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا اللہ نے دیے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ کی رحمت کے ساتھ ابھی ذکر ہونے والا ہے اس کے بندے زکریا کا۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ جب اس نے اپنے رب کو بڑی خفیہ آواز دی، رات کے اندھیروں میں وہ اللہ سے سرگوشی کرنے لگا، اللہ سے کہنے کا لگا یا اللہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اللہ سے کہنے لگا یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، تو میرا رب ہے، ایسی اولاد جو میری اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی وارث بن جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات بڑی پسند آئی، ان کا اس طرح بلانا، اے مریم کی کرامت دیکھنا، پھر اللہ رب العالمین کو آواز دینا۔ اللہ نے اعلان کروا دیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، نام اس کا یحییٰ ہے، اور ہم نے پیدائش سے پہلے ہی اس کا نام رکھ دیا، یہ ایسا نام ہے جو آج سے پہلے ہم نے کسی کا نہیں رکھا۔ فرمایا وبرم بوالدیہ، وہ اپنے ماں باپ، والدین والد والدہ دو ملے تو عربی میں کہتے ہیں والدین یعنی دو پیدا کرنے والے، کہا وبرم بوالدیہ، وہ اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہوگا اور نبوت میں آپ کا وارث ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 سے 40 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا مریم کو ایک دفعہ یہ اپنے محراب میں تھی عبادت خانے میں، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو حاضر کر دیا انسانی شکل میں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹے کی بشارت سناتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہ میں زانیہ ہوں نہ میں شادی شدہ، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کہا بس اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ نے آرڈر کر دیا۔ کہا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ نے کہا ہو جا، بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو کہا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے ایسا ہو کر رہے گا۔ جب یہ وقت قریب آیا پیدائش کا تو آپ ایک مشرقی جگہ پہ چلی گئی فلسطین کی، اور وہاں پہ جا کر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی کہ میں کیا منہ دکھاؤں گی، اس سے بہتر تھا میں مر جاتی، آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ کھجوروں کا درخت ہے، اس کو ہلائیے، اور یہ کھجوریں تازہ گری، اور ساتھ اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا، کھجوریں کھائیں، پانی پیا، اللہ نے قوتیں بحال کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس وقت پیدائش ہوئی کہ جب کھجوریں پک کر تیار ہو گئیں، اور کھجوریں جب پکتی ہیں تو گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ یہ جو سردیوں میں کرسمس مناتے ہیں ان کے ہاں بھی پیدائش کی جو ہے وہ ڈیٹ درست نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سردیوں کے مہینے میں نہیں گرمیوں کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کھجوریں پک کر تیار ہو گئیں، یہ بچہ لے کر آ گئی، قوم والوں نے کہا اے ہارون کی بہن یہ کیا کیا تو نے، نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی۔ آپ خاموش رہیں، آپ نے کہا یہ جواب دے گا۔ انہوں نے کہا یہ بچہ جو گود میں ہے کیسے جواب دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی ماں کے جو ہے وہ چند دنوں میں، ہم نے جب بچہ بول بھی نہیں سکتا ماں کی گود میں ہوتا ہے، ہم نے عطا کر دیا۔ آپ نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا بندہ ہوں،
اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا دیا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں ہوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنا دیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ ان کی ایک صفت بیان کی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہا کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں گا۔ پیچھے ماں باپ تھے یحییٰ کے، زکریا اور اس کی بیوی، تو کہا والدی، یہاں پہ صرف والدہ کا ذکر آیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں تھی۔ اس کا ہم نے پیدائش کے حوالے سے سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے ان کا تذکرہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم کا تذکرہ کریں، سچے نبی تھے۔ باپ سے کہنے لگے یا آبتی لا تعبد الشیطان، ابا جان بتوں کی پوجا نہ کریں، شیطان کی پوجا نہ کریں۔ ابا جان بڑی تمیز سے یا آبتی ابا جان۔ باپ آگے سے ماننے کی بجائے باپ سرکشی پہ اتر آیا، اس نے کہا بات سنو، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو مجھے ان بتوں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ تیرا یہ مشن ہے، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو نے اس کام سے منہ نہ موڑا، باز نہ آیا، تو میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، اور بہتر بات یہ ہے کہ تو جان چھوڑ اور علاقہ چھوڑ کے نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر غصے میں نہیں آئے، جاتے جاتے کہنے لگے سلام علیہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں سلام کرتا ہوں، اور یہ سلام جیسے اللہ نے منافقین کے بارے میں، جاہلوں کے بارے میں کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی ایک ہوتا ہے سلام چھوڑنے کا، جان چھوڑنے کا، تو یہ سلام کہہ کے چل پڑے، لیکن کہا جب تک میں زندہ رہا تو رب سے دعا کروں گا تیری مغفرت کا، مگر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس سے بھی منع کر دیا اور کہا کہ آپ نے ابراہیم آپ نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرنی، کیونکہ وہ شرک کی حالت میں ہے اور اسی پر مرا ہے، لہذا اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ بعد ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کرنا بند کر دی۔ اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کا تذکرہ ہے، آپ نے عراق چھوڑا، فلسطین کی طرف چل پڑے، تو یہ صورت دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی اور آپ کا یہ قصہ کہ ایمان والوں کو ہجرت کرنا ہی پڑتی ہے، جو ابراہیمی ہو انہیں ستایا جاتا ہے، حتیٰ کہ سکا باپ بھی گھر سے نکال دیتا ہے۔ آپ کو اگر مکہ میں رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کو قبول نہیں کرتے، تو یہ نئی رسم نہیں ہے، اللہ والوں پہ یہ تکالیف آتی ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کا ذہن تیار کر رہا تھا ہجرت حبشہ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، موسیٰ کا تذکرہ کریں، بڑا ہی اخلاص والا بندہ تھا، رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل کا تذکرہ کریں۔ ان کی ایک بڑی اچھی خوبی ہے، وعدہ پورا کرنے والے تھے، وعدے کے سچے اور پابند تھے، اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ ہاں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ خود بھی نماز اور زکوٰۃ کے پابند تھے، اور گھر والوں کو بھی نماز بڑی پابندی سے پڑھاتے۔ اللہ نے خاص اس کا ذکر کیا۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس کا تذکرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی بڑے سچے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے نبی اور پیغمبر آئے، لیکن فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے بعد جو ان کے جانشین بنے، ان امتوں نے جہاں اللہ کے دین کو ضائع کیا، وہاں ایک بڑے عمل کو، نماز کو ضائع کیا۔ یہ پیغمبر تو نماز کی دعوت دینے والے، وقت پر نمازیں پڑھنے والے، مگر ان کی امتیں جو بعد میں آئیں وہ نماز کو ضائع کرنے والی، واتبعوا الشہوات، اور گناہوں کے پیچھے چلنے والی۔ آج ہم اپنی بھی حالت دیکھ لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے، یہ پوچھو کون سب سے زیادہ بڑا ہے آج؟ کوئی بریلوی اہل حدیث، کس کی تعداد زیادہ ہے؟ بریلوی کہیں گے ہم، اہل حدیث کہیں گے ہم، دیوبندی کہیں گے ہم، لیکن یقین کریں پاکستان میں سب سے بڑا مسلمانوں کا فرقہ بے نمازیوں کا فرقہ ہے۔ 90% سے زیادہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور کسی مسلک کے آدمی نے یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھو، سارے مولوی لگے ہوئے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، اس کے باوجود یہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نمازیں ضائع کرنے والے اور گناہوں کی پیروی کرنے والے
اللہ کہتا ہے سب نبیوں کی امتوں نے یہی گناہ کیے ان کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اولاد جو لوگ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اس کی بڑی شدید اللہ نے مذمت کی۔ اللہ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں رحمان کا بچہ ہوا۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، مشرکین نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ اللہ کہتا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بندہ جو کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، جو یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ کہتا ہے یہ اتنا بڑا غلیظ جملہ ہے اللہ کے بارے میں، اس سے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ اللہ کو اس بات پر اتنا غصہ آتا ہے کہ لوگ کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد کیا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، ہجرت حبشہ کے بعد میں یہ سورت نازل ہوئی۔ نزول قرآن کا مقصد، قرآن کس لیے آیا؟ اللہ اس کے آغاز میں فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن بوجھ بننے کے لیے نہیں آیا، اللہ کہتا ہے یہ نصیحت کے لیے آیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور ڈر جائیں۔ اللہ کی بڑی صفتوں کا ذکر ہے، خاص کر اللہ کی ایک صفت کا ذکر آیا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے میری اور آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہو۔ کسی نے کہا اللہ دل میں ہے، کسی نے کہا مسجد میں ہے، کسی نے کہا اللہ ہر جگہ پر ہی ہے، یہ سارے باطل نظریات ہیں۔ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر، وہ عرش کیسا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق، نہ اس کی کوئی مثال نہ اس کی کوئی کیفیت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 99 تک بڑی تفصیل کے ساتھ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کیا۔ کہا جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو ہم نے کہا کہ فرعون تو بچے قتل کر رہے ہیں، اس کو سمندر کے حوالے کر دیں، تو اس نے صندوق میں بند کیا اور حوالے کر دیا۔ پھر کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پالا، پرورش کی۔ جب یہ جوان ہوئے تو مدین میں چلے گئے، واپس آ رہے تھے بیوی کے ساتھ، اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی۔ دیکھا ایک نور جل رہا ہے، کہا ٹھنڈی رات ہے، بیگم سے کہا کہ میں وہ آگ نہ لے کر آؤں، آگے گئے تو آگ نہیں تھی، نور تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، چھوڑ دے، جوتے اتار، آ گیا، آج تو بڑی وادی ہے مقدس میں آ گیا۔ اللہ آج اعلان کرتا ہے اس نے تجھے نبوت عطا فرما دی، اللہ نے راستے میں نبوت کے لیے منتخب کیا۔ اس واقعے کا ذکر، یہ بڑے زبان میں لکنت تھی، تو کہتے تھے، دعا پڑھتے تھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میری سینہ کھول دے، زبان کی لکنت ختم کر دے، لوگ میری بات سمجھیں اور میرے معاملات آسان کر دے۔ یا اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہے، اس کو میرا معاون بنا دے۔ چونکہ نبوت کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ہارون کا بھی انتخاب کیا، اس بھائی کو نبی بھی بنا دیا، معاون بھی بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دعوت دینے کا کہا، اذهبا الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کو جا کر دعوت دیں، وہ باغی ہے، طاغوت ہے۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جا کے لڑنا نہیں اس سے، گالیاں نہیں دینی، سختی نہیں کرنی، فرعون سے نرمی سے بات کرنی ہے۔ یعنی جو بندہ یہ کہے میں سب سے بڑا رب، اس سے بھی بات نرمی سے کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ واپس پلٹ آئے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہاں تو مسلمان سے نرمی سے بات نہیں کرتا، یہاں تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کو جہنم کا ٹکٹ دے کر آتے ہیں اور نرم گوشہ ہے ہی نہیں، جبکہ دعوت میں اللہ نبی موسیٰ سے کہتے ہیں کہ فرعون کو دعوت دے نرم لہجے سے، ہو سکتا ہے یہ واپس پلٹ آئے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ دعوت دینے کا انداز دیکھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ معجزات کا ذکر کرتا ہے، ہجرت کر کے یہ گئے اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرعون کو غرق کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر نبی موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے طور پر تورات دینے کے لیے، پیچھے سے کیسے انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اس کا تذکرہ اور ان کے انجام کا ذکر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ذکر کی، آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور کہا یہ جو شیطان تھا اس نے وسوسہ یہ ڈالا کہ آدم کیا تو جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے؟
ہاں ہاں کیوں نہیں، کہا یہ جو پھل منع کیا ہے نا یہ کھا لے، ہمیشہ رہے گا جنت میں۔ بس یہ وسوسہ آیا، پھل کھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا۔ اور ہم سب کو اللہ نے یہ قصہ بیان کر کے بتایا یہ تمہارا اصل گھر نہیں ہے، اصل گھر تمہارا جنت ہے۔ آؤ دنیا میں محنت کرو، اچھے کام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس تمہارے اصلی اور ابدی گھر میں بھیج دے، دوبارہ وہاں سے تم نے واپس نہیں آنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن سے روگردانی کرنے والوں کا انجام بیان کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہا جس نے قرآن سے، ہمارے ذکر سے منہ موڑا، ہم اس کی معیشت، کاروبار اور معیشت کا ایک معنی قبر، تنگ کر دیں گے اور قیامت والے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، کہے گا یا اللہ میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ کہتا ہے جس طرح تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن سمجھا نہیں، کبھی قرآن پہ عمل نہیں کیا، تو نے قرآن سے منہ موڑا، آج ہم نے تجھ سے منہ موڑا، تجھے اندھا کر کے اٹھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کو پیٹ کرنے والے اور قرآن چھوڑنے والوں کا انجام بیان کر رہا ہے۔ تو زندگی میں قرآن پڑھنا بھی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے میری زندگی کا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے مطابق ہو، تاکہ قیامت والے دن دنیا میں رب کی بات کا حیا کروں، قیامت والے دن اللہ میری بات کا حیا کرے اور مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا